بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے معروف پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر. آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرمانے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف علمی شخصیت، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، مدبر، محقق، مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی. اور ہمیں کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 08000117777. جی مولانا، ہمارے پاس سب سے پہلے ایک تحریری سوال ہے. آج یکم محرم الحرام ہے. چلے مولانا کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس بول رہا ہوں طاہر بھائی. جی کیا حال ہے بھائی؟ بس الحمدللہ، اللہ کا کرم شکر. مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہوں صاحب کہ یہ جو ایک تو ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن بعض کا تو مس ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، ڈی این سی کروانا پڑتا ہے، ابارشن کروانی پڑتی ہے، تو اس کے لیے کتنے دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ یعنی آپ نفاس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، نفاس کے حوالے سے، حیض کے حوالے سے نہیں، نفاس کے حوالے سے. نفاس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مولانا. ایک تو ہے کہ جینوئن طریقے سے ایک کام ہو جائے، ایک اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرض یا بیماری کی بنا پر عورتوں کو استبراء رحم کروانا پڑتا ہے ڈاکٹروں سے، تو پھر اس کی کتنی مدت ہوگی؟ ویس بھائی، جو آپ نے عورتوں کے بارے میں پوچھا نا، بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس کا خون ہے، اس کے بارے میں یہ جو سمجھا تھا کہ 40 دن خواہ نماز نہیں پڑھنی، یہ غلط تصور ہے. پہلے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے نا. صرف خون کی بات ہے، اگر 2-4 دن بعد ہی خون بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کرے. 40 دن نہیں کہ پورے 40 کرنے ہی کرنے، ایسی نہیں کوئی بات. اگر بند نہ ہی ہو، 40 دن سے بڑھ جائے، پھر ہے کہ 40 دن تک سمجھیں گے نفاس ہے، اس کے بعد سمجھیں گے لہٰذا پھر نہا کر وہ نماز شروع کر لے. 40 آخری حد ہے کہ اگر اس سے بھی آگے بڑھ جائے پھر بیماری سمجھیں گے نماز شروع کر لی. پہلے اگر بند ہو جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، 9-10 دن کے اندر اندر ہی بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے. تو لیکن اگر ویسے ہو جائے تو جی ہاں جی، اگر میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ پھر وہ ان کے بعد ان تک کم سے کم آپریشن کروانا پڑتا ہے، اسقاط حمل کروانا پڑتا ہے، طبی طریقے سے، اس کے لیے ڈاکٹری طریقے سے کہہ لیں یا خدا نہ خواستہ مس کیریج ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ویس خون بند ہو جائے نا تو عورت پاک ہو جاتی. جیسے یہ عورتیں جاتی ہیں حج اور عمرہ کے لیے تو کئی ایسا کرا لیتی ہیں، دوائی کھا لیتی ہیں جس سے پھر حیض نہیں آتا، تو دوائی استعمال کریں یا ڈاکٹر کو علاج کر دیں یا ویسے ہی قدرتی بند ہے تو خون کا رکنا مطلوب نا. مولانا اگر مثلا یہ جو ہے کہ کسی وجہ سے جو پیٹ میں بچہ ہے وہ ضائع کروانا پڑتا ہے یا مس کیریج کروانا پڑتا ہے، اس کے بعد کی میں پوچھ رہا ہوں، اس کے لیے بھی پھر وہ خون کا انتظار کرنا ہے؟ خون کا خون جب خون بند ہوگا پھر ہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا، بڑی مہربانی. بھائیوں کو سلام دیکھیے. جی ٹھیک، بارک اللہ. مولانا چونکہ آج السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی اسحاق صاحب ہیں جی؟ جی مفتی صاحب، یہ جو تحفظ خواتین ایکٹ 2006 حکومت نے پاس کیا ہے، اس کا آپ نے مطالعہ فرمایا ہوگا؟ اب میں نے مطالعہ کیا اس کا. اچھا جی، تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ میری رائے اس کے بارے وہی ہے جو علماء اسلام کی ہے کہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے.
اچھا اللہ کے دین کو بالکل نظر انداز کر کے اپنی مرضی کی باتیں، اور وہ بھی انگریزی دور کی جو ان کی کافروں کی بنائی باتیں تھیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیے، اور تحفظ حقوق نسواں جس کو کہنا بس مذاق ہی ہے نا، اس میں عورتوں کے کس حق کی حفاظت کی گئی؟ پھر یہ ہے کہ اگر وہ بدکاری کریں یا کوئی چکلا کھولے تو انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، پولیس بھی بے بس کر دی گئی ہے، کوئی شکایت نہیں کر سکتا، مرے گا جا کر شکایت کر کے۔ یہ تحفظ ملا، اسی لیے وہ بازار کی عورتوں نے لڈو بانٹے ہیں، مٹھائیاں بانٹی ہے۔ آپ خود بھی جانتے کسی شریف عورت کو کیا تحفظ دیا کہ خاوند ظلم نہ کر سکے یا وراثت دلائی جائے؟ وہ اب کہہ رہے ہیں لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے کیا لا رہے ہیں بل، لانا تو وہ چاہیے تھا کہ عورتوں کو کچھ ملتا۔ اس میں آپ ہی میرے بھائی بتائیں نا اللہ کو حاضر ناظر کر کے، کیا یہ حکومت 4 دن کی بات ہے، کون سا تحفظ دیا گیا کہ بدکاری کرنے والے کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اور پارکوں میں رانیاں بچیوں کے ساتھ گلے ملنے شروع ہو گئے، پولیس بھی بات کری، کوئی تحفظ نہیں اس میں دیا۔ یہ کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ جی جی اچھا، اس سلسلے میں یہ جماعت دعویٰ کے لوگوں نے ایک لفشن منعقد کیا تھا تو ان کا ایک اعلامیہ شائع ہوا ہے مجلہ دعویٰ میں، وہ کیا ہے اس میں 16 نکاتی اعلامیہ انہوں نے مطلب اس کو خلاف اسلام ہی قرار دیا ہے۔ خلاف اسلام ہے بالکل۔ جی جی، آپ کے مطالعے سے گزرا وہ اعلامیہ؟ نہیں، وہ اعلامیہ نہیں گزرا میرے سامنے، آپ کی طرف یہی ہے مولانا، یہ جو انہوں نے شائع کیا نا کہ حدود اللہ سے تجاوز ہے، اس لیے مہم چلائی جائے دستخطی، یہ بھی ابھی آ کر دیکھا، یہ ان کی بات ٹھیک ہے، یہی لوگ کر سکتے ہیں کہ دستخطوں کے ذریعے حکومت کو توجہ دلائیں کہ آپ بھی مسلم ہیں، خدا کے لیے کام تو وہ کریں جس سے بدکاری رکے، نہ یہ کہ بدکاری کو کھلی چھٹی مل جائے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی، محرم الحرام کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ نیا سال ایک تو سب کو مبارک ہو اس حوالے سے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے عوام کے لیے یہ خیر اور خوشنودی کا سبب بنے۔ تو مولانا اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک بہت ہی تاریخی اور اسلامی المیہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بی بی فاطمہ اور علی مرتضیٰ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے بھائیوں کا سوال ہے کہ مختصراً اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ یہ سانحہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر مختصراً کوئی بات کی جا سکے، جو خطبات چل رہے ہیں مسجد میں وہی ٹھیک ہیں، وہاں بات تفصیل سے ہوتی ہے، کھول کر سمجھایا جاتا ہے کہ اسباب کیا تھے، کیسے حالات پیش آئے۔ باقی جیسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ الخلفاء میں کہ دراصل بنو امیہ نے کربلا میں اپنے دین کو ذبح کر دیا، امام حسین کو کیا ذبح کرنا تھا، دین کو چھری پھیر دی۔ اگر رائی برابری کوئی ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، دین سے کوئی تعلق ہوتا تو اتنا ظلم تو نہ کر جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی کبھی نہیں۔ مولانا آپ کی بات کاٹتے ہیں، یہ آپ کا جملہ ہے یا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات؟ سیوطی نے بھی کسی سلف میں سے ایک بزرگ کا نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں یعنی ان کا بھی بنو امیہ نے میدان کربلا میں اپنے دین کی قربانی دی، چھری پھیر، اور بعد میں مدینہ تو رسول کے ساتھ جو برتاؤ کیا، پھر مکہ معظمہ میں بیت اللہ کو جلایا، آگے سے آگے گناہ میں ہی پھنستے چلے گئے۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعیم بات کر رہا ہوں میں جیل روڈ سے۔ جی جی ہلو۔ جی جی، بات پہنچ رہی ہے آپ کی، فرمائیے۔ مجھے ایک تھوڑا سا پوچھنا تھا، یہ سفر کے مہینے کے لیے اس کے شادی وغیرہ کرنے کے لیے سفر کا مہینہ کیسا ہے؟ یعنی سفر کے محرم کے بعد آنے والا مہینہ؟ یہ اگلا مہینہ۔ جی جی، سفر کے بارے میں میرے بھائی بہت سی باتیں جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لوگوں مشہور یہ منحوس ہے، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا، سب بےہودہ باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی منحوس نہیں۔ اللہ کا نام لے کر آپ سفر میں شادی کریں یا جو جی چاہے کاروبار کریں، کوئی مہینہ اس کے لیے منحوس نہیں ہے۔ اب تو سفر کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے، کسی زمانہ میں صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ شوال کے مہینہ کو لوگ بہت بڑا جانتے تھے کہ اس میں شادی